نماز کی نیت کا بیان۔ نماز ادا کرنے سے پہلے اس کی نیت کرنی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، صحیح البخاری حدیث نمبر 1۔ اعمال نیتوں کے ساتھ ہے اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ نیت کب کی جائے؟ امام نووی رحمہ اللہ نے روضۃ الطالبین میں لکھا ہے کہ نیت کا مطلب ارادہ کرنا ہے۔ نماز کی نیت تکبیر تحریمہ کے وقت تک کی جانی چاہیے، یعنی نمازی اس وقت اپنے ذہن میں خیال کرے کہ وہ کون سی نماز ادا کرنے جا رہا ہے، مثلاً یہ کہ نماز کی رکعات کتنی ہیں اور وہ ظہر کی نماز ہے یا نفل نماز ہے وغیرہ۔ زبان سے نیت کے الفاظ کہنا بدعت ہے۔ زبان سے نیت کے الفاظ کہنا سنت مطہرہ سے ثابت نہیں ہے۔ لوگوں میں زبانی نیت کے جو کلمات مشہور ہیں، مثلاً کہ میں نے اس نماز کی خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ کی طرف کعبہ شریف وغیرہ، ان کے بدعت ہونے پر علماء کا اتفاق ہے، البتہ انہوں نے اس کے اچھا یا برا ہونے میں اختلاف کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ عبادات میں کیا گیا ہر اضافہ گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں نئی چیز نکالنے سے منع کرتے ہوئے ہر بدعت سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، صحیح سنن نسائی حدیث نمبر 157۔ اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ یعنی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تکبیر تحریمہ اور قیام کے مسائل۔ نماز شروع کرنے کے لیے نمازی اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک یا کانوں کے لو تک بلند کر کے اللہ اکبر کہے، اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ یہ نماز کے ارکان میں سے ہے، یعنی اس کے کہے بغیر نماز درست نہیں ہوتی۔ تکبیر تحریمہ کا کہنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کا آغاز اللہ اکبر کہہ کر فرمایا کرتے تھے۔ ٹھیک طرح سے نماز ادا نہ کرنے والے ایک صحابی کو نماز کا طریقہ سکھاتے ہوئے فرمایا تھا، لوگوں میں سے کسی کی نماز اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک وہ اچھی طرح وضو کرنے کے بعد اللہ اکبر نہ کہہ لے۔ المعجم الکبیر للطبرانی حدیث نمبر 4399۔ جمہور علماء کے نزدیک اس حدیث کی روشنی میں نماز کا آغاز اللہ اکبر کے سوا دوسرے الفاظ جیسے الرحمن، اکبر وغیرہ سے نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری حدیث میں ہے، مفتاح الصلاۃ الطہور وتحریم التکبیر وتحلیل التسلیم، صحیح سنن ابی داؤد حدیث نمبر 139۔ طہارت یعنی وضو نماز کی کنجی ہے اور تکبیر تحریمہ کہنا نماز کی حرمت ہے، یعنی اس سے نماز کی حرمت کا آغاز ہو جاتا ہے اور وہ تمام کام حرام ہو جاتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے نماز میں منع فرمایا، اور پھر نماز کے آخر پر سلام کہنے سے حلال ہو جاتے ہیں۔ یعنی جس طرح کسی عمارت میں داخلے کے لیے راستے میں حائل دروازہ کھولنا پڑتا ہے، اسی طرح ناپاکی انسان اور نماز کے درمیان حائل ہوتی ہے، جسے ختم کیے بغیر نماز کا آغاز نہیں کیا جا سکتا، اور وضو اور طہارت وہ کنجی ہے جن کے ذریعے نمازی ناپاکی سے اس دروازے کو کھول کر نماز کا آغاز کر سکتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں منع کیے گئے کاموں اس وقت تک ممنوع ہی رہتے ہیں جب تک نمازی سلام نہ پھیر دے۔ جمہور کا مذہب یہی ہے۔ امام اور مقتدی دونوں تکبیر تحریمہ کہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جماعت کرواتے تو تکبیر تحریمہ کو بلند آواز سے کہا کرتے تھے تاکہ پیچھے موجود تمام نمازیوں تک آواز پہنچ جائے۔ جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ اونچی آواز سے تکبیر کہتے تاکہ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکبیر کی خبر ہو جائے۔ امام اور مقتدی دونوں کو تکبیر تحریمہ کہنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، جب امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہا کرو۔ ان حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ امام کی بیماری، نمازیوں کی کثرت یا کسی دوسرے عذر کی موجودگی میں مؤذن یا کسی دوسرے مقتدی کے لیے امام کے پیچھے پیچھے بلند آواز میں تکبیرات کہنا جائز ہے تاکہ تمام لوگوں تک آواز پہنچ سکے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ تکبیر بلند کرنے والا شخص امام کی تکبیر ختم ہونے کے فوراً بعد اپنی تکبیر شروع کر دے۔ البتہ اکیلے نماز پڑھنے والا شخص اپنی تکبیرات آہستہ ہی کہے گا۔
تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہاتھ کیسے اٹھائے جائیں؟ تکبیر تحریمہ کہتے وقت دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اور بعض دفعہ کانوں کی لو تک بلند کرنا سنت ہے۔ البتہ ایسا کرتے وقت کانوں کو چھونا سنت سے ثابت نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو تکبیر تحریمہ کہنے کے ساتھ ہی ہاتھوں کو بلند فرما لیا کرتے تھے، اور کبھی کبھار پہلے ہاتھ اٹھا لیتے اور پھر تکبیر کہتے، اور کبھی تکبیر کہنے کے فوراً بعد ہاتھ اٹھاتے تھے۔ لہذا کسی ایک سنت پر عامل ہونے کے بجائے ان تینوں طریقوں کو اپنی نمازوں میں عدل بدل کر اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سب حدیث سے ثابت ہیں۔ ہاتھ اٹھاتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کی انگلیوں کو فطری انداز میں کھلا رکھتے تھے، یعنی ان کے درمیان جان بوجھ کر فاصلہ پیدا کرنے کی کوشش نہیں فرماتے تھے اور نہ ہی ان کو ملاتے تھے، بلکہ اپنی اصل حالت میں چھوڑ دیتے تھے۔ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنے کا حکم۔ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھتے تھے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان مبارک میں بتایا ہے۔ ہم انبیاء کی جماعت کو افطار میں جلدی اور سحری میں تاخیر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ ہم نماز میں اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھیں۔ صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 4050۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے جو بائیں ہاتھ کو داہنے ہاتھ کے اوپر رکھ کر نماز ادا کر رہا تھا، تو انہوں نے اس کے ہاتھ کو کھینچا اور دائیں کو بائیں کے اوپر کر کے رکھ دیا۔ ہاتھ کیسے باندھے جائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سینے پر ہاتھ باندھا کرتے تھے، اور اس کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر اس طرح رکھتے کہ وہ ہتھیلی کے پشت، جوڑ اور کلائی پر آ جاتے۔ اسی کا حکم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بھی دیا۔ کبھی کبھار دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو تھام لیا کرتے تھے۔ یہ دونوں اپنی جگہ الگ الگ سنت ہیں۔ افضل یہ ہے کہ کبھی بائیں ہتھیلی کی پشت، جوڑ اور کلائی پر دایاں ہاتھ رکھا جائے، اور کبھی دائیں ہاتھ سے بائیں کو تھاما جائے، تاکہ دونوں سنتوں پر عمل ہو جائے۔ نماز میں پہلوؤں پر ہاتھ رکھنے سے منع فرمایا گیا ہے، کیونکہ یہ صلیب پرستوں کا انداز ہے، اور یہود و نصارہ کے مشابہت اختیار کرنا مسلمانوں کے لیے ممنوع ہے۔